شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جن کا فالو اپ آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن جو ہماری سٹوریز ہوتی ہیں زیادہ تر انسانوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، انسانوں پر ہونے والے تشدد، پریشانی، ان کے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے متعلق جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آج جو ایک سٹوری ہے یہ ایک ایسے بے زبان کی ہے جو زبان والوں سے فریاد کر رہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ سانگڑ یعنی کہ صوبہ سندھ کے اندر پیش آیا ہے، جہاں پر ایک بے زبان اب تک یہ فریاد کرتا نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ کیا حضرت عمر کا دور آئے گا؟ کیا ہم نے واقعی حضرت صالح والا دور واپس لانے کی کوشش کی ہے؟ عجیب و غریب حالات ہیں، لوگوں کا غم و غصہ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے غم اور غصے میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ غم بڑا ہے یا غصہ بڑا ہے، آج تک اس چیز کی بھی جو ہے وہ پہچان نہیں کر سکے۔ سانگڑ پہ ایک عجیب و غریب یہ واقعہ پیش آیا اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس پر انسانیت شرما جاتی ہے۔ انسان ہونے پر بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنی عقل اور فہم کو استعمال کریں تو انسان ہونے پر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم واقعی انسان ہیں، کہ اگر ہم زبان والے ہو کر ایک بے زبان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نازل نہ ہو؟ کیوں اللہ کی ہم جو عنایات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان سے ہمیں کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ کیا یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہم اللہ کی اصل رحمتوں سے، نعمتوں سے جو ہے وہ دور ہوئے جا چکے ہیں، اور اللہ پاک ہم پر اپنا عذاب مختلف صورتوں میں جو ہے نازل کر رہا ہے، کبھی بہت زیادہ گرمی کر کے، کبھی بہت زیادہ سردی کر کے، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان اپنے عذاب سے جو ہے وہ بچائے، اس قوم کو، اس ملک کو۔ اصل سٹوری یہ ہے کہ سانگڑ میں ایک بے زبان جانور، ایک اونٹنی جو ہے وہ ایک کھیت میں گھس گئی، اور اس نے وہ کھیت میں جا کے، بھوکی تھی، پیاسی تھی، اس نے وہاں کھیت میں جا کر جو ہے وہ پودوں کو کھا لیا۔ کتنے کا نقصان ہو گیا ہوگا؟ 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ کا نقصان کر گیا ہوگا وہ ایک اونٹ۔ ایک اونٹ نے کتنا کھا لیا ہوگا؟ وہ کتنا کھا سکتا ہے؟ لیکن جب اس زمین کا جو وڈیرا تھا اس کو علم ہوا کہ ایک اونٹنی جو ہے فلاں شخص کی میرے زمینوں میں گھس گئی اور میرے کھیتوں کو برباد کر دیا، کھیت کو بیسیکلی، کھیتوں کو نہیں، کھیت کو برباد کر دیا اس نے، اور کتنا کا برباد کر دیا ہوگا اللہ معاف کرے۔ تو اس نے تیش میں آ کے، غصے میں آ کے اس اونٹنی کو اپنے ملازمین کے ساتھ پہلے تو پیٹا ڈنڈوں سے، سونٹوں سے۔ جب بھی اس پر بھی دل نہ بھرا تو ظالم انسان نے، سفاک انسان نے، اس درندے نے کلہاڑی سے اس اونٹ کا پیر ہی تن سے جدا کر دیا۔ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات تھی۔ یہ ویڈیو تو آپ کے سامنے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ناقابل بیان الفاظ ہیں میرے پاس اس کے لیے، اس ظالم شخص کے لیے جس نے بے دردی سے جو ہے اس اونٹ کے ساتھ یہ رویہ رکھا کہ اس نے اس اونٹ کی جو ہے وہ ٹانگ ہی کاٹ دی۔ اس کے بعد یہ اونٹ بلبلاتا رہا۔ اب کیا وہ بے زبان کیا ایکسپریشن دے رہا ہوگا؟ کیا تکلیف کی انتہا کیا ہوگی؟ میری اور آپ کی اگر چھوٹی سی انگلی کے اوپر ایک ہلکی سی چھری لگ جائے، کوئی سوئی چبھ جائے، تو ہم لوگ آدھا گھنٹہ اس کو پکڑ کے طوطا بنا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں تو پھر اس جاندار کی پوری ٹانگ کاٹ دی گئی، اور پھر اس پر اپنے اثر و رخ استعمال کرتے ہوئے اس کے مالک کے ساتھ صلح صفائی بھی کر لی۔ اور کیونکہ اندرون سندھ ہے، یہاں وڈیرا ازم چلتا ہے، وڈیروں کی مانی جاتی ہے، ان بیچارے زمینداروں نے یہاں رہنا بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر نیچے کر لیتے ہیں، اور وہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی وڈیروں کا ہی ساتھ دیتی ہے، ان معصوم لوگوں کا، ان غریبوں کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا اس کیس کو جو ہے ڈب کر دیا گیا۔ یہ کیس دب گیا، ختم ہو گیا، لیکن پھر سوشل میڈیا پر اس اونٹنی کے بلبلانے کی آواز آئی، جسٹس وہ مانگ رہی تھی، انصاف مانگ رہی تھی، اور کسی اللہ کے نیک بندے نے اس کی یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہل جل شروع ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لیا، اور جب معاملات کو چیک کیا گیا تو پتہ لگا کہ وڈیرے میں اور اس اونٹنی کے مالک میں صلح صفائی ہو چکی۔ تاہم اب بے زبان جانور کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اور جو سفاکیت اس کے ساتھ برپی گئی تھی، اس پر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا، اور 5 افراد کو جو ہے اس میں جو ملوث ہے ان کے خلاف FIR کا اندراج کروایا سرکار کی مدعیت میں، اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ لیکن
کیا ان کا سلاخوں کے پیچھے بند ہو جانا بہت ہے؟ کیا اس اونٹ کو انصاف مل گیا؟ یہاں جیتے جاگتے انسانوں کو انصاف نہیں ملتا اس معاشرے میں، کیا اس اونٹ کو بھی انصاف دلا سکتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے والے، ان کی بھی ٹانگیں کاٹنے والے 4 لوگ تھے، اور پھر عذاب پوری قوم کے اوپر آیا تھا. لیکن کیا اب ہم پر بھی کوئی ایسا عذاب آنے والا ہے؟ کیا ہم اس طرف جا چکے ہیں، اس پتھر کے دور کے لوگ ہیں؟ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کے اندر جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ مسخر کی جا چکی ہے، نقابل تسخیر کوئی چیز نہیں رہی ہے، انسان جس طرف چلتا ہے اس کو تسخیر کر کے جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو اب بھی اس جدید دور میں کیا ہم ابھی بھی پرانی حرکتیں کریں گے؟ بیسیکلی تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ایسا انصاف ہونا چاہیے اس اونٹنی کے ساتھ، ان 5 ظالم لوگوں کے ساتھ، کہ ان کی آنے والی اور اس دنیا تک رہنے والی جو نسلیں وہ یاد رکھیں کہ نہیں کسی بے زبان کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرنا. ہم یورپ کی اگر بات کرتے ہیں کہ ہمیں یورپ جیسی سہولتیں چاہیے، تو ہمیں یورپ جیسی حرکتیں بھی کرنی چاہیے. ہمیں وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ کس طرح صلہ رحمی کی جاتی ہے. ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، ہمیشہ یہ ہدایت کی کہ جانوروں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ. لیکن اس ظالم انسان نے اس جانور کی، اس جیتے جاگتے جانور کی، اس بے زبان کی ٹانگ ہی کاٹ دی. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر اس کی بھی ٹانگ کاٹی جائے، لیکن ریاستی قوانین پر عمل درآمد ہونا ہے. کم از کم اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ ایک مثال بنے، اور کوئی بھی کسی بھی جانور کے ساتھ، کسی بے زبان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ظلم دوبارہ نہ کرے. اس کیس میں مزید جو اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.